کے چہرے اقدس کی طرف پھینکا تھا تو علی کو غصہ آیا تھا یا نہیں؟ یہ سارے غصے ہیں، لیکن باقی غصوں کی نوعیت اور ہے، اور اپنے چہرے پہ لعاب کے پھینکے جانے کے غصے کی نوعیت اور ہے۔ غصے کی نوعیت میں فرق ہے، اور علی ہی فقط علی ہے جو غصوں کے ماحول میں بھی یہ فرق کر سکتا ہے کہ اس غصے کی حیثیت کیا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھانے میں شاید کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اور اس غصے کی حیثیت وہ غصے تو یقیناً علی کی تلوار کو چلانے کا باعث بنے، اور اس خبیث کو نیچے گرانے کا باعث بنے، اور اس کے سینے پہ چڑھ جانے کا باعث بنے۔ لیکن جب اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو اس غصے نے علی کو اس کے سینے سے اٹھ کر دور جانے پہ مجبور کر دیا، تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے اللہ کا منکر، میرے رسول کی توہین کرنے والا، اس پہ میرے غصے کی حیثیت اور ہے، اور میری ذات کی ہتک کرنے والا اس غصے کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں علی یہ تیری ہی شان ہے، یہ فقط اور فقط آپ کی ہی شان ہے کہ آپ اتنے باریک ہیں، اتنے دقیق ہیں، اتنے عمیق ہیں، اتنے گہرے ہیں اپنے کردار میں کہ آپ کائنات کے سامنے روشن کرتے ہیں۔ اس غصے کی حیثیت کچھ اور ہے، اور اس غصے کی حیثیت کچھ، اور پتہ بھی لوگوں کو تب چلا جب لوگوں نے علی حیدر کرار سے یہ سوال کیا کہ جب گرا لیا تھا اور سینے پہ چڑھ گئے تھے تو پھر آپ اس کے سینے سے اتر کر ہٹ کے دور جا کے کیوں کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آ کے اس کے سر کو قلم کیا تھا، تو یہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ پہلے ہی آپ نے اس کے سر کو قلم کیوں نہیں کر دیا تھا؟ تو وہاں علی نے اس نقطے کو خود روشن کیا تھا کہ میں اس لیے ہٹ گیا تھا کہ جب اس نے میری ہتک کی اور میرے ذاتی غصے میں اضافہ ہوا تو میں ہٹ گیا، تاکہ میری تلوار کی دھار میری ذات کے لیے نہ چلے، اللہ اور رسول کے لیے چلے۔ میرے دوستو، اس لیے سمجھانے چلا ہوں، شیر خدا کو بھی سمجھنا ہوگا، مفہوم اسد اللہیت کو بھی سمجھنا ہوگا، اور اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں یا علی حیران ہوں میں، اور سخت حیران، سمجھنا ہی مشکل ہے کہ زہرا کی چیخیں نکل رہی ہوں۔ 1400 سال بعد بھی جب ایک چھوٹا لفظ بھی بی بی پاک سے محبت رکھنے والے مومن یا مومنہ کے سامنے آتا ہے کہ رسول کی بیٹی ہو، دروازہ گرا ہو یا پیچھے ہٹا ہو اور اس کی چیخ نکل گئی ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہو یا فضا حلومی الیہ وسندینی الی صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی، آؤ فضا مجھے سنبھالو، مجھے سینے کی ٹیک دے کے بٹھاؤ، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے۔ پوچھتا ہوں ایسے سنگین ترین ماحول میں علی گھر میں موجود تھے یا نہیں؟ شیعوں مجھے یہ تو سمجھانے کا موقع دو، علی گھر میں موجود تھے یا نہیں؟ جی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، کہیں مزدوری پہ گئے ہوئے تھے؟ جی گھر میں موجود تھے، اور جس کا ناموس زہرا جیسا ہو،
ہمارے اور آپ کے بھی ناموس ہیں. کوئی ہماری بہن کے ناموس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے, کوئی ہماری بیٹی کی طرف انگلی کا اشارہ کرے, کوئی ہماری بیوی کی طرف انگلی کا اشارہ کرے, کوئی ہماری ماں کی طرف کوئی بھاتک آمیز حرکت کرے, ہم کتنے اشتعال میں آتے ہیں. اپنے خلاف کو تو برداشت پھر بھی کر لیتے ہیں, لیکن اپنے ناموس کے خلاف کسی حرکت کو برداشت کرنا ہمارے لیے سخت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری مائیں بہنیں کجا, ہماری بیٹیاں بیوی کجا, اور زہرائے بطول کجا. کیسی ہے وہ ناموس علی, کس مقام پہ فائد ہے فاطمۃ الزہرا. لولا علی لم یکن کفوا لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہو سکتا تھا. اس مقام عظمت پہ فائد ہے بنت پیمبر, اور جس کے بارے میں رسول کہیں من اغاها فقد اذانی ومن اغضبها فقد اغضبنی, جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے دکھایا, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. پوچھتا ہوں یا علی, یہ زہرا کا پہلو تو فقط زخمی نہیں ہے, یہ تو گویا رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. میرے مولا علی, یہ فقط زہرا کی چیخ نہیں بلند ہوئی, بلکہ سید الانبیاء کی گویا چیخیں بلند ہو گئی ہے. بتا یا علی, تو وہاں عمرو ابن عبد ود کی معمولی بکواس کو بھی برداشت نہ کر پا رہا تھا. آج تو زہرا کا محسن شہید ہوا ہے, آج تو زہرا کا پہلو زخمی ہوا ہے, آج تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. مفاتیح الجنان کی زیارت گواہ ہے, پڑھتا ہے ظاہر اور حکم ہے پڑھو. اے میرے اللہ, میرا سلام اس بی بی پر جس کی پسلی ٹوٹ گئی, میرا سلام اس دختر پیغمبر پر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ہائے ہائے, وہ وقت بھی تو سخت تھا نا جب علی حیدر کرار نے بعد از وفات زہرا غسل زہرا کے موقع پر زہرا کے بازو پر ایک ایسا نشان دیکھا تھا جس نے علی کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا تھا. ہاں علی بتاؤ نا, ایسے ماحول میں آپ کی تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ کیا آپ شیر خدا نہ تھے؟ تو جواب آئے گا, شیر خدا کا مطلب سمجھ, شیر خدا کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر. تجھے کسی نے غلط یہ سمجھا دیا ہے کہ شیر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لڑتا جھگڑتا اور دشمنوں کو زمین پہ پچھاڑتا اور جنگیں لڑتا اور لڑاتا ہوا نظر آئے. نہ, ایسا شیر تو ہو سکتا ہے, لیکن شیر خدا وہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی پوری شجاعت بلند کو اپنے اللہ کی اطاعت میں بڑھا کر, جس نے اپنی کامل شجاعت کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ کے لیے وقف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پہ تلوار کی دھار سے کام لیا جائے. کبھی تلوار کی دھار سے کام لینا پڑتا ہے اور کبھی صبر کی دھار سے کام لینا پڑتا ہے. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں, آیا علی نے زیادہ عرصہ تلوار کی دھار سے کام لیا ہے یا صبر کی دھار سے؟ ابھی آپ کے سامنے وضاحت میں نے کی. 48 سال کی زندگی علی کی تلوار کے بغیر خاموشی پہ اور صبر پہ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور فقط 15 سال کی زندگی علی کی تلوار کی دھار سے کام لیتی ہوئی نظر آتی ہے. پس معلوم ہوا علی ہر حال میں علی ہے, علی ہر حال میں علی ہے. لیکن آئیے, علی کی ایسی سیرتوں کو بیان کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیوں علی کی سیرت کو بیان کریں؟ فقط علی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, فقط علی کی عظمت کے سورج کو روشن کرنے کے لیے, فقط علی کے فضائل و مناقب